دین اور دنیا کی تباہی ہے بیٹا، بالکل شراب کی وجہ سے 10 قسم کے لوگوں پر حضور نے لعنت کی ہے، پینے والا، پلانے والا، لاد کر لے جانے والا۔ یہ تو اتنی برائی ہے کہ اس کو سمجھیں ساری گناہ کی جڑ، جو شراب پینے لگا وہ سب کچھ کر لے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میاں صاحب، میں امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی یہ جو زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں، اگر یہ مطلب بہت زیادہ ان کی بہتات ہو جائے اور یہ مطلب نماز پڑھتے وقت بھی، لیٹتے وقت بھی، فرش پہ بھی تو ایسے کاٹنے لگے تو ان کو مارنا کیا جائز ہے؟ چلیں بالکل جائز ہے امین صاحب۔ ایسے ہے نا، چیونٹیاں اور مکوڑے اور دوسری چیزیں اگر زیادہ ہو جائیں اور نہ ختم ہو، کوشش تو کرنی چاہیے کہ کسی طرح چلے جائیں۔ بعض لوگ عمل بھی کرتے ہیں، میرے ذہن میں سچ نہیں، میں نے سنا کہ وہ مبین پڑھتے ہیں سورہ، ایک کیڑا لے لیتے ہیں ہاتھ میں اور پڑھتے جاتے ہیں سورہ یاسین مبین پر کچھ پڑھتے ہیں، جہاں جا کر اس کیڑے کو چھوڑتے ہیں جب سورہ یاسین سارے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ میرے گاؤں میں ہی اپنے لوگوں نے، میرے بچوں کا ماموں ہے، بڑا لکھا نہیں مگر اس نے کیا کہ سنا تھا، سارے کیڑے وہاں سے چلے گئے، وہاں چلے گئے جہاں چھوڑا۔ مولانا پوچھنا پڑے گا اکرم سے کہ کیسے پڑی تھی، مگر بالکل وہ سارے چلے گئے۔ اور اگر نہ ہی جائیں نا، جان نہ چھوڑیں، جیسے سانپ کو مار سکتے ہیں ان کو بھی مار سکتے ہیں، کوئی سپرے وغیرہ کر دیں، آگ سے نہ جلائیں، آگ سے نہ جلائیں ان کو۔ کچھ لوگ جو نا آگ جلا اوپر پھینک دیتے ہیں، یہ بری بات ہے، اور کسی طریقہ سے نا گرم پانی وغیرہ ڈال کر یہ پوچھ رکھیں کسی وقت۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوچھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور سوال کریں گے آپ؟ آج نہیں کریں گے، چلو چلیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے، کیا قیامت کے دن یعنی حشر کے دن سارے انسان ننگے ہوں گے، مرد اور عورتیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں یہاں مریم بات کر رہی ہوں۔ جی جی ایک سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے۔ پوچھئے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ جو جمعے والے دن خواتین ساری مل کے صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں، ہاں ہاں، تو یہ ٹھیک ہے، پڑھنی چاہیے ایسے؟ صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، لیکن انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مولانا منع فرماتے ہیں کہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اکیلی میری بہنیں بچیاں پڑھ لیں۔ نہیں یہ تو ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایسا اہتمام ہوتا ہے نا کہ صلاۃ و تسبیح ساری۔ نہیں، یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہے، نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے بتایا۔ جماعتیں جو ہے نا فرض نمازوں کی ہوتی ہیں، یا زیادہ تراویح ہے، یہ باقی نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کتابیں پڑھی ہوئی کہ کوئی نفل نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، یہ روکیں سب بہنوں کو، کیوں نیکی کرنے کی بجائے گناہ کما رہی ہو تم؟ اکیلی پڑھے اگر پڑھنا ہے مولانا جمعۃ اور المبارک، اس کے لیے بھی جمعہ کا دن نہ رکھے کہ ضرور جمعہ کے دن ہی پڑھنے، جب جی چاہے پڑھے۔ یہ اپنی طرف سے اگر پابندی لگا دیں کہ جمعے والے دن ہی پڑھنی ہے، یہ بھی دین میں ایک نئی بات ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، شکریہ جی ٹھیک ہے۔ یہ حشر کے حوالے سے ایک سوال کیا، لکھا انہوں نے کہ حشر کے دن، اور بعد بھی ساتھ ہی لکھا، مشکل میں ڈال دیا نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مجھے آپ سے اور مفتی صاحب سے سوال کرنے ہیں دو۔ مفتی صاحب ہی جواب دیں گے، جی سنوں گا میں ہی۔ آپ ہی دے دیتے ہیں نا کبھی کبھی۔ اچھا نہیں میں ہی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو بعد میں دیں فون بند کرنے کے بعد، مجھے نہیں فون پہ سمجھ آتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سوال دوہرا لیں پھر فون بند کر لیں، آپ کے سوال کا جواب ہم بند فون پہ بھی دیں گے، آپ ٹیلی ویژن پہ سن لیں۔ ہاں جی تھینک۔ یہ میں نے پوچھنا ہے کہ عورتیں مفتی بن سکتی ہیں؟ اور یہی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں ہاں، اور آپ اہل حدیث میں مجھے پتا چلا ہے کہ مفتی صاحب اہل حدیث ہے، اچھا کیا ہم ان سے فتویٰ لے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کئی مسئلے ہو جاتے ہیں، سنت جماعت کے ہو رہا ہے، اہل حدیث کے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ طلاق کا مسئلہ ہے، کئی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ طلاق اگر 3 بار کسی نے کہہ دی تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے 100 بار بھی کہہ دے وہ 1 بار ہی کہلائے گی۔ مولانا کے جواب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ کئی علماء ہمارے پاس آتے ہیں آپ جیسے، وہ آ کے فتویٰ اپنی مطلب لے کے جاتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں تو شاید گنجائش نہیں ہے، تو آپ کے ہاں گنجائش ہے۔ تو یہی پوچھنا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کے جماعت سے دینے لگے فتوے تو اس طرح تو معاشرے میں لڑائیاں بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ بند کریں، آپ کو جواب دیں، میں جواب دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے پہلی بات پوچھی کہ کیا عورت بھی مفتی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ عورتوں کے لیے بھی یہ دروازہ بند نہیں، علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے تو وہ بھی مسئلے بتا سکتی ہیں،
مفتی ہونے کے لیے کوئی کسی سے لائسنس نہیں لینا پڑتا، مگر یہ پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے ہاں مجھ سے پوچھا گیا تو میرا علم ہے ٹھیک، ورنہ میں لوگوں کو گمراہ کر دوں گا کہ سب کا بال میری گردن پر ہوگا نا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں، ان کے فتوے جو ہیں ان سے کتابیں بنی ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ صحابہ میں سے زیادہ فتویٰ دینا ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا، ان کے تو اگر کتابیں اکٹھی کی جائیں بڑے بڑے دفتر بنیں گے، فتوے دیے، حدیثیں نہیں صرف سنائی، فتوے مسائل بتاتی تھی۔ بعد میں بھی ایسی ایسی عورتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے اماموں نے ان سے حدیث پڑھی ہے پردے میں، اور بالکل پھر سند میں لکھا کہ مجھے فلاں حادثہ نے یہ سکھائی۔ تو عورتوں کے لیے بھی دروازہ علم کا بند نہیں، وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں، پڑھیں، لوگوں کو مسائل بتائیں، بلکہ سیکھنا چاہیے۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اہل سنت اور جماعت سے ہیں اور میرے بارے میں کہا میں اہل الحدیث ہوں، اصل میں یہ چیزیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ میں یہاں جب بیٹھتا ہوں میں نہ اہل الحدیث ہوں، نہ اہل السنت ہوں، نہ اہل تشیع ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، ایک مسلمان ہوں۔ جس کی جو بات صحیح ہوتی نا، اگر بچی آپ میرا پروگرام سن رہی، میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کی بات ٹھوس، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا ان کی بات سچی ہے۔ میں نہیں کسی گروہ کا پابند ہے، بالکل جو بات حق ہوگی اس کو لیں گے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل الحدیث جو صحیح معنوں میں ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے، ان پڑھ اہل حدیث کی بات نہیں۔ جو اہل حدیث عالم ہوگا وہ ہر ایک کی پڑھے گا، سنے گا، جب اس کو دلیل سے کسی کی بات پکی نظر آئے گی قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے تو اس پر وہ فتویٰ دے گا۔ فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ایک گروہ میں بند رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، مگر کہتے ہیں پتہ ہے یہ امام صاحب کی بات کمزور ہے، مگر کیا کریں ہم حنفی ہیں۔ یہ ہے شرک کی ایک قسم۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ بات کچی ہے، کیوں وہ نبی ہیں، دوسرے اماموں نے گناہ کیا، شافعی، مالک، احمد نے، آخر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ ختم دلاتے ہیں سب کو، وہ حنبلی تھے۔ اب اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب سے باہر نکلنا جرم ہے تو ان کا تو جی نہیں گیا پیرانے پیر کا، وہ رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی آوازیں، کتاب پڑھ لیں، حنبلی تھے، ہر عالم سے پوچھیں حنبلی تھے کہ نہیں پیرانے پیر۔ تو یہ کوئی نہیں دین میں اس گروہ میں رہو جس کی بات پکی بولو۔ اب طلاق کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ پہلے سنت والجماعت کی بات کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس دور میں ہی تھے، وہ جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی قرآن مجید کی، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھیرے والے، قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر ضیاء النبی ہے، وہ ایک پوری کتاب لکھ گئے، پڑھے تھے نا وہاں جامع ادر سے، انہوں نے کتاب لکھی کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں تینوں ہو گئیں، پھر حلالوں میں پھنساتے ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ادارے میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں، جو دلیلیں دیتے ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ سب کچی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی تو حضرت عمر نے اگر اپنے زمانے میں سزا دینے کے لیے کہ نہیں بات آتے چلو پھر ان کو بھگتو، وہ ایک ڈرامہ تھا، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ پوری کتاب لے لیں، وہ اہل سنت ہی تھے، سارے جہان کے لوگ جانتے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بڑے پکے حنفی تھے، بریلوی تھے، مگر انہوں نے کتاب لکھ لی۔ اب بھی کتاب جو مصر میں وزارت اوقاف نے لکھوائی، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہماری وزارت اوقاف نے پنجاب کی حکومت نے اردو ترجمہ کرا دیا ہے، صرف اس کا نام کتاب الفقہ رکھا، اصل نام ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ چاروں امام جو ہے ان کے مذہب میں سے کنگال کر، کیونکہ کتابوں میں بہت جھگڑا، حنفیوں میں کئی قول ہیں، پکا بتاؤ کہ ان کا فتویٰ کس بات پر۔ تو اس میں پھر یہ طلاق کے بارے میں عبد الرحمن الجزیری نے کہا یار ٹھیک ہے، چاروں امام کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانہ میں ایک ہے، یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائے؟ جی السلام یہ علیکم، فتویٰ اختیار کرو، چوتھی جلد میں پڑھنا چاہیے۔ جی وعلیکم السلام۔